محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھنے کا اور سوچنے کا اور سمجھنے کا انداز ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے اور عداوت کی، نفرت کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک علم کی بھی نگاہ ہوتی ہے اور ایک جہالت کی بھی نگاہ ہوتی ہے۔ یہ نگاہ جب بدل جاتی ہے تو منظر بدل جاتا ہے، آنکھیں جب بدلتی ہیں تو فیصلے بدل جاتے ہیں۔ فرض کر لو کہ مجھے ایک پین کی ضرورت ہے اور میں پین خریدنے کے لیے بازار گیا۔ خریدنا تو مجھے ایک پین ہے، مگر دکان پر پہنچنے پر میں دو درجن سے بھی زیادہ پین دیکھتا ہوں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس شوکیس کو جس میں پین رکھے ہوتے ہیں، اس پورے شوکیس کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس پر بھی بس نہیں، دکاندار سے فرمائش کی جاتی ہے کہ بھائی وہ ڈبہ کھولو، یہ ڈبہ کھولو، وہ دکھاؤ اور مجھے وہ والا پین دکھاؤ۔ فرمائش پر فرمائش ہوتی ہے، اور جو پین خریدنا ہوتا ہے اس کو الٹ پلٹ کر، گھما پھرا کر، چلا پھرا کر اچھی طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، یہ ٹھیک ٹھاک بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہر طرح سے جب اس کو دیکھ لیا جاتا ہے اور جب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، جب اطمینان ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا بنا لیا جاتا ہے، یعنی اس کو خرید لیا جاتا ہے۔ اور اپنا بنانے کے بعد جب ہم چلے، راستے میں ہمارے ایک مخلص دوست مل گئے، سلام علیک کے بعد کہا، بھائی کیا خرید کر لا رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو دکھائیے۔ جی جناب، میں یہ پین خرید کر لایا ہوں، آپ کی خواہش ہے دیکھنے کی تو آپ بھی دیکھ لیجئے۔ لیکن جب ان جناب نے اس پین کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگے کہ کیسا پین اٹھا لائے، یہ تو بدصورت ہے، اس کی شکل و صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی، شکل پر نہ جاؤ، چلتا بہت اچھا ہے، اس کی روانی کو دیکھو، اس کی رفتار کو دیکھو، اس کی گفتار کو دیکھو، یہ بہت اچھا چلتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ جناب اس کو ادھر ادھر کر کے اس میں اس کی کمیاں ڈھونڈتے رہے اور عیب تلاش کرتے رہے۔ میں نے کہا میرے بھائی، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم اس کے عیب کس لیے تلاش کر رہے ہو۔ تمہاری نگاہ تنقید کی نگاہ ہے، تم تنقید کی نگاہ سے اسے دیکھ رہے ہو تو اس میں کمیاں ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا ہے، تو مجھے اس میں خوبیاں نظر آ رہی ہیں۔ اگر تمہارا ہوتا، تم اس کو اپنا بنا لیتے تو تمہیں بھی اس میں خوبیاں ہی نظر آتی۔ تم تنقید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو۔ تاریخ کے پڑھنے والوں، یاد کرو، اسی طرح سے دیکھا گیا تھا میرے پیارے رسول کو بھی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ہر طرح سے دیکھا، ادھر بھی دیکھا اور ادھر بھی دیکھا، کوئی عیب تو نہیں ہے،
شکل و صورت ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ان کے علم میں تو کوئی کمی نہیں ہے، ان کے عمل میں تو کوئی کمی نہیں ہے، ان کو آخرت کی بھی خبر ہے یا نہیں ہے، یہ پیٹھ پیچھے کی بھی خبر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ہر طرح سے تنقید کی نگاہوں سے دیکھا تھا، خوب اچھی طرح سے دیکھا تھا۔ دیکھنے والے جو مطمئن ہو گئے، جنہوں نے اطمینان کر لیا، انہوں نے اپنا بنا لیا، اور ایسا اپنا بنا لیا کہ دنیا کی طاقتوں نے رسول کی محبت کو دلوں سے نکالنا چاہا، دنیا کی طاقتوں نے رسول کا دیا ہوا ایمان چھیننا چاہا، تو ان ماننے والوں نے دنیا کو چیلنج کر دیا کہ سنو اے طاقت والو، اگر تم مال مانگو تو مال دے دیں گے، اگر تم جان مانگو تو جان دے دیں گے، لیکن نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں گے۔ جان دے سکتے ہیں لیکن نبی کی محبت اور نبی کا دیا ہوا ایمان دل سے نہیں نکلنے دیں گے۔ اور واقعی دوستو، جو مان جاتے ہیں ان کی کیفیت یہی ہوا کرتی ہے۔ جس کو مان لیتے ہیں اس کی کڑوی بات بھی ان کو میٹھی ہی لگا کرتی ہے، اور جس سے نفرت ہوا کرتی ہے ان کی میٹھی بات بھی کڑوی ہی نظر آتی ہے۔ یہ ماننے کا مزاج ہے، سوچنے کا انداز ہے، سمجھنے کا، دیکھنے کا انداز ہے۔ بھائی ہم تو مان چکے ہیں، ہمارے تو خون کا قطرہ قطرہ بھی یہی بولے گا کہ جب ہم پر یہ حملہ ہوگا کہ نبی کی محبت کا ذکر کم کرو، تو ہمارے خون کا قطرہ بھی یہی جواب دے گا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن نبی کی محبت کے ذکر کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ذرا سوچئے تو صحیح، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش تو کریں، اگر آپ اپنے دلوں سے محبت رسول نکال دیں گے، اگر اسلام سے رسول کو نکال دیں گے، تو تمہارے پاس کیا بچتا ہے؟ صرف یہودیت اور نصرانیت ہی تمہارے پاس باقی رہے گی، دین محمد تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ دین محمد نام ہی رسول کی محبت کا ہے، اور رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم رسول کی زندگی کو مت دیکھو، میں منع نہیں کرتا کہ رسول کی سیرت طیبہ کا مطالعہ نہ کرو، رسول کی زندگی کو خوب دیکھو، رسول کی سیرت کا خوب مطالعہ کرو، مگر اتنا کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر رسول کی زندگی کو دیکھو گے، رسول کی سیرت کا مطالعہ کرو گے، تو تبھی تو تمہیں جب رسول کو دیکھو گے، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، تبھی تو آپ کو چلنے پھرنے کا انداز نصیب ہوگا، کھانے پینے کا ڈھنگ نصیب ہوگا، سونے جاگنے کا طریقہ تمہیں ملے گا۔ تو میں بھلا کیسے منع کر سکتا ہوں کہ رسول کی زندگی کو مت دیکھو، رسول کی سیرت کا مطالعہ نہ کرو، خوب دیکھو، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک نظر سے مت دیکھو، یک طرفہ مت دیکھو، ادھر بھی دیکھو اور ادھر بھی دیکھو۔ بھائی جب تک اگر تم رسول کو زمین پر چلتا ہوا دیکھ رہے ہو تو رسول کو کہکشاں سے گزرتا ہوا بھی دیکھ لو۔ اگر رسول کا دندان مبارک شہید ہونا دیکھ رہے ہو تو معراج کی رات سینہ شق ہو گیا
اور ایک قطرہ خون بھی نہیں نکلا، اس منظر کو بھی دیکھ لو۔ اگر دیکھ رہے ہو کہ رسول نے کسی کا بوجھ اٹھا دیا تو پھر سورج کا پلٹانا بھی دیکھ لو۔ تو دیکھو، ایک نظر سے مت دیکھو، ادھر بھی دیکھو اور ادھر بھی دیکھو۔ اور یہ دونوں طرف دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ سنو، جب تک تم یہ سب کچھ دیکھتے رہو گے کہ رسول کھاتے ہیں پیتے ہیں، رسول چلتے ہیں پھرتے ہیں، رسول سوتے ہیں جاگتے ہیں، رسول کسی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یقیناً تم اس رسول کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر تم یہ دیکھو گے کہ رسول نے کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا، رسول نے اشارہ کرا تو چاند کے ٹکڑے کر دیے، رسول نے سورج کو حکم دیا تو واپس پلٹ آیا، رسول ہیں کہ کہکشاں سے گزر رہے ہیں، جب یہ سارے منظر دیکھو گے تو اس رسول کو تم اپنا جیسا نہ کہہ سکو گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دونوں کا دیکھنا ضروری ہے کہ نہ خدا کہہ سکو اور نہ اس رسول کو تم اپنا جیسا کہہ سکو۔ رسول کی زندگی، رسول کی سیرت ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مگر عجیب حال ہے ہمارا حال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب ہمارے ہاں مہمان آئے، خواہش ظاہر کی کہ بھئی یہ دہلی ہے، ہم بھی یہاں کے بازار اس شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہ دیکھ کے آئیے، مگر ہمارے معزز مہمان کا ایک دروازہ بند تھا۔ بہرحال وہ گئے دیکھنے کے لیے۔ جب شہر کو دیکھ بھال کر آئے، ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے دیکھ لیا دلی کا شہر، بازار کو دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھ لیا، بہت اچھی طرح سے دیکھا، مگر ایک کمی نظر آئی۔ ہم بھی فکر مند ہو گئے، دہلی ملک کی راجدھانی ہے، جناب اس میں کمی نکال رہے ہیں، تو آخر کیا کمی ہے؟ ہم نے کہا بھائی بتاؤ تمہیں کون سی کمی نظر آئی؟ کہا کہ جی جب ہم ادھر سے گئے تھے تو ادھر والی دکانیں بند تھیں، اور جب ادھر سے آئے ہیں تو ادھر والی دکانیں بند نظر آئیں۔ ہم نے کہا میرے بھائی ہمارے شہر کی تو دونوں طرف کی دکانیں کھلی ہیں، مگر جناب کی ہی ایک دکان بند ہے، پہلے اپنی دکان کھولو تو تمہیں دونوں طرف کی دکانیں کھلی نظر آئیں گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی سوچ کو اچھا بناؤ، دیکھنے کا انداز بناؤ اور سمجھنے کی قوت پیدا کرو۔ کسی کو ایک نظر سے مت دیکھو، اگر کسی میں برائیاں تلاش کر رہے ہو تو کم از کم اس کی خوبیوں کی طرف بھی دھیان دے لو۔ جب تم دونوں چیزیں دیکھو گے تو تم اس کے دشمن نہ بن سکو گے۔ وآخر دعوانا الحمد